بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان سید سلمان گل پروگرام حشت بہشت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ صوفیاء کرام کی وہ مجالس کہ جن کو محض تخیل میں لائیں تو حسن کیا ہے، لفظ حسن کا معنی کیا ہے، اس کو تخیل میں بھی محض تصور کر کے سمجھ لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت اہل بہشت کی ایک مشہور زمانہ کتاب بنام حشت بہشت سے اقتباسات ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ کتاب آج بھی ہماری رہنمائی کرے گی۔ اور اس میں موجود جو آپ کہہ لیجئے وہ صحبتیں ہیں جو تربیت کے حوالے سے مجالس قائم کی جاتی تھی، لیکن فلسفہ عشق بھی سمجھ آتا تھا، خدا سے بندے قرین کس آسانی سے ہو جاتے تھے۔ یہ سہولتیں ہمیں دی ہیں اللہ کے ان اولیاء نے کہ آج جن کے نام کو بھی ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں، جن کے نام اور تعلق اور نسبت پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں اور سر اٹھا کے چلتے بھی ہیں۔ ناظرین اکرام، آج بھی خوبصورت ایوان سجا ہوا ہے اور آپ کے من پسند ہر دل عزیز علماء اکرام صاحبان علم و فن، دنیا علم و فن جن کی قدردان ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی نشست پر میرے ساتھ موجود ہیں حسب روایت، چونکہ مسلسل آپ اس میں ہمارے ساتھ مستقل شریک سفر ہیں، حضرت علامہ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بڑی نوازش مستقل آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ سلمان۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرما ہے، میں ٹیچر بھی کہا کرتا ہوں اور مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے موقع ملتا ہے گفت و شنید کا یا بحیثیت طالب علم سیکھنے کا۔ دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، بڑی نوازش کہ آپ نے اپنی مصروفیات ترک کی ہمیشہ کی طرح۔ نہایت عمدہ پروگرام آپ کر رہے ہیں، تبریک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ تو ناظرین اکرام، جو مجالس راحت المحبین کے نام سے اس کتاب میں موجود ہیں حشت بہشت میں، آج ان میں سے کچھ ملفوظات جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور یقیناً اسے قلم بند کیا ہے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ہم اس وقت موجود ہیں درگاہ عالیہ، ایک ولی کامل کی درگاہ کے دامن میں بیٹھ کر یہ فیض سمیٹنا اور یہ پروگرام کرنا اللہ نے ہمارا مقدر کیا۔ ہمیں اپنی بخت پہ ناز ہے۔ حضرت سخی سید سلطان میاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ میں ہم موجود ہیں، جو خاص فیض یافتہ ہیں، ایک معروف ولی کامل اور ایک مشہور زمانہ بزرگ ہستی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ انہی کے معتقد ہیں، وہ بھی سخی سلطان باہو اور یہ بھی سخی سید میاں سلطان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی درگاہ کے دامن میں ہم موجود ہیں۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ درگاہ عالیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہے، تو یہاں پر الحمدللہ زائرین بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، راحت المحبین میں ملفوظات نظام الدین اولیاء، اور ہم اکثر کہا کرتے ہیں میں پیر پایوں نظام الدین اولیاء، اور نظام الدین اولیاء کو اگر کسی نے پایا تو وہ تو خسرو ہے، اور خسرو نے کس انداز سے نظام الدین اولیاء کو دیکھا، وہی دیکھنا اصل میں دیکھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آغاز ہوتا ہے ملفوظات نظام الدین اولیاء کا کہ بروز پیر رجب کی 20ویں تاریخ کو میں نظام الحقی والشرع والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے اکابرین کی مجلس میں جو باتیں اور سبق تخلیق آدم کے بارے میں سنے تھے، تو ان اکابرین کی مجالس پر رشک کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب یہ فرمایا کہ وہ بھی کیا دن تھے جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہراً جلوہ افروز تھے، اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی سننا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا، اور جب میں کھڑا ہوا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور جو کہنا ہے کہو۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ باتیں قلم بند کر لوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکراتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ علامہ صاحب، میں آغاز پروگرام آج ہوتا ہے ماشاءاللہ مسرت کا ایک دورہ، مطلب عالم تخیل میں بھی یہ مناظر جب دکھائی دیتے ہیں تو کیسا دل کھل اٹھتا ہے پھول کی طرح، تو کتنا شاندار اور
جاندار انداز تھا بزرگوں کی مجلس علم و تربیت کا کہ جو موجود ہیں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور جو آنے والے لوگ ہیں آنے والوں کے لیے علم و ہدایت کا ذخیرہ بھی جمع ہو رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں، ہائے ہائے ہائے، نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں تمہاری شان محبوب الہی. کیا بات ہے، کیا مجلس ہوگی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور ان کے جھرمٹ میں یہ ستارے موجود ہیں جس میں ایک امیر خسرو بھی ہیں. اللہ اکبر. اور خود فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ سارے فرامین قلم بند کر لوں. حضرت نے جواب میں پہلے تو مسکراہٹ عطا فرمائی، اور یہی صوفیوں کا طریقہ ہے کہ مسکرا کے بولتے ہیں، چہرے کی سختی سے نہیں بولتے. مسکرا دیں تو اندھیروں میں سحر ہو جائے، روشنی ہو جائے. ہائے ہائے. تو مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بھائی میرے فرامین قلم بند کر لو، میری باتیں لکھ لو. تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے اس سے پہلے بھی آپ نے اجازت عطا فرمائی تھی، آپ کے مختلف اقوال میں نے افضل الفوائد کے نام سے جمع کر دیے تھے. اب میرے دل میں یہ تمنا ہے، یہ حسرت ہے کہ زبان آپ کی ہو، تذکرہ نبیوں کا ہو، ہائے ہائے ہائے. اور میں اسے لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات جواب میں کہی. سلمان بھائی میں سب سننے والوں کو متوجہ کروں گا. کہنے لگے بھائی میں جب ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو میں تمہارے حال پر مطلع تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اب نبیوں کا تذکرہ ہو اور تم میری باتوں کو جمع کرو. تو چونکہ میں تمہارے دل کی بات جانتا تھا اس لیے میں نے خود ہی حضرت آدم کا تذکرہ شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ یعنی یہ ان بزرگوں کی مجلسیں ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ ہو. یہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کے دل پر مطلع ہوتے ہیں. تو جو اپنے مرید کے ارادوں سے واقف ہو، ان کے دل میں پیدا ہونے والے سوال سے واقف ہو، ارے رہنمائی وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اور یہ سارا فیض تھا مجلس رسول کا. سبحان اللہ. میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب صحابہ کرام آتے تھے نا تو کئی دفعہ ایسا ہوا مصطفیٰ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو تم پوچھنے کے لیے آئے ہو تم خود پوچھو گے یا میں بتا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہی فیض ہے ان بزرگان دین کی مجلس میں بھی کہ یہ ہر ایک کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. تو اتنے باخبر لوگ جب لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سلمان بھائی یہ بھی دیکھیں کہ ان مجلسوں کی تاثیر کیسی ہے کہ حضرت ہارون سنجری رحمہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ فیض لے کے ان مجلسوں سے اٹھتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں تو 1 کروڑ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. جی جی جی. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ بغداد سے ہو کر آتے ہیں تو پورا ملتان علم کے نور سے بھر جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں جو جہاں جہاں سے آیا، شیخ شہاب الدین سہروردی آئے تو ان کا اپنا ایک سلسلہ تھا جو غوث پاک کی نظر سے اللہ کے فضل سے دنیا میں پھیلتا چلا گیا. آپ دیکھیں کہ حضرت شمس تبریز کی بارگاہ میں مولانا روم پہنچتے ہیں تو پھر وہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو روحانی فلسفہ ہے جو لوگوں کے لیے حل کرنا مشکل تھا، مولانا روم بڑی آسانی سے اپنے اشعار میں اسے پیش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان مجلسوں میں بیٹھے تھے نا تو جب وصال فرمانے لگے تو شیطان آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل دو. آپ دلیلیں دیے جا رہے ہیں، وہ دلیلیں توڑے جا رہا ہے. انہی مجلسوں کا فیض تھا کہ اپنے پیر و مرشد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں اس کو دلیلیں پیش کرتا ہے، اسے کہہ کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ مجلسیں ہیں پاک و ہند کی ہوں، ایشیا کی ہوں، عرب کی ہوں، جہاں جہاں ان بزرگان دین کی یہ مجلسیں سجی ہیں تازگی آئی ہے، بہار آئی ہے، جلا آئی ہے، اور جو فیض حضور نے دیا تھا اس فیض میں تجدید پیدا ہوئی ہے اور دین اسلام کا نور لوگوں تک پہنچ گیا. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ آج ناظرین طرح طرح کے مطلب طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تصوف پر، سیکھنا چاہتا ہے تصوف کو، اس موضوع کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ مجالس میں سمجھتا ہوں سراسر تصوف ہیں کہ آمنے سامنے تصوف ہے، اور کیا خوبصورت انداز سے ان صوفیاء کرام نے تربیت کی ہے اس وقت موجود لوگوں کی بھی اور آنے والے بنی نوع انسان کی۔ اور میں ابھی جو حضور قبلہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو اس سے قبل میں عرض کروں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخلیق آدم کو بھی ذکر کیا، اور تخلیق آدم کے وقت فرشتوں سے جو مکالمہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور قرآنی آیات کے حوالے بھی پیش کیے جو فرشتوں نے آدم کے متعلق رائے دیے تھے، یا آپ کہہ لیجئے کہ کومنٹس دیے تھے کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا، اور آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے شرف انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مسجود ملائک بنا کر پوری انسانیت کو شرف اور عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں بسایا، جنتی لباس، جنتی تاج اور جنتی براق عطا فرمایا۔ حضور ایک بات ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن بھی سراسر انسان اور انسانیت ہے، نوع انسانیت ہے، اور یہاں خواجہ صاحب بھی بزرگان دین کی مجلس میں جو تربیت فرما رہے ہیں تو بلا تخصیص رنگ و نسل، بلا امتیاز انسانوں کی عظمت اور پوری انسانیت کا جو احترام آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ بنیادی نوعیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ ہم اب امتیازات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی ہے اور اس سے باہر کی غیر مسلم کمیونٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اعتقاد، ایمان اور اسلام کے لے آنے کے بعد یہ کیفیات سامنے آئیں۔ یہاں جو اشارہ ہو رہا ہے اور حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، انسانیت کی تخلیق ہے۔ کرۂ ارض میں جو بھی سانس لے رہا ہے ذی شعور، جس کو نطق کی دولت سے متصف کیا ہے اللہ رب العزت نے، جس کو حیوان ناطق بھی کہا ہے، یہ کل جو ہے، کل بلا امتیاز یہ مخاطبین میں سے ہے۔ یہ مخاطب کیوں؟ اس لیے کہ ہر عہد میں ایک مقامی اور مکانی پیغام آیا تھا، شریعت آئی تھی، ایک وقت کے لیے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہم ان کے خلاف بددعا کریں یا کیا ان کے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آج یہ اس طرف ہیں، کل یہ ادھر آئیں گے۔ تو ہم یہاں اشارہ کیا ہو رہا ہے کہ فرما یہ رہے ہیں کہ آدم کی اولاد کو آج یا کل آنا تو ادھر ہی ہے، اس لیے امتیاز یہاں نہیں ہے۔ پیغام کو سمجھنے کی بات ہے، کب سمجھتا ہے، کون سمجھتا ہے، جب سمجھ لے گا تو ادھر آ جائے گا۔ یہ بات اہم ترین ہے کہ جو اس میں اشارتاً فرمائی گئی۔ دوسری بات جو اس میں بہت عمدگی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم کو شرف بخشا، یعنی آدمیت کو شرف بخشا، یعنی سجدہ کروایا، مسجود ملائک۔ اس کے بعد مصلحت اسی کی تو ہے۔ جی، یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ کیا سوال از خود کر رہے ہیں؟ نہیں، جواب پانے کے لیے سوال کروائے جا رہے ہیں، جی جی جی، تاکہ ہم تک جواب آئیں۔ اگر سوال نہ ہوتے تو جواب کیسے آتے؟ جی، وہ ہماری اصلاح کے لیے جواب آ رہے ہیں۔ جب جواب آ گئے تو اس میں ایک کیا چیز چھپ کر آئی، وہ یہی کہ یہ فساد پھیلائے گا۔ جی، تو یہ اشارہ ہو گیا کہ ایسا ہوگا، اس کی تطہیر کے لیے بھیجا انبیاء کو۔ اور اب آخری بات میں عرض کروں کہ یہاں نقطہ کیا ہے؟ مسجود ملائک تو آدم ہے، اور وہ پھر جنت سے یہاں بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ یہ مصلحت تھی، آباد ہونا تھا اس معمورے کو، تطہیر ہونی تھی اس کی، تربیت ہونی تھی اس کی، تعلیم ہونی تھی اس کی۔ یہ سب ہو گیا؟ ہو گیا تو پھر ختمی مرتبت کو جو آنے والے پیغمبروں میں آخر اور اس کے بعد کوئی نہیں، انہیں یہاں سے وہاں لے جایا گیا جہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ ہائے ہائے، تو دائرہ یہاں انسانیت کا مکمل ہوا ہے۔ شرف آدم یہ ہے
کہ پیدا تو کیا آدم کو، مسجود ملائک بھی کیا، لیکن نیچے آ گئے، اور نیچے سے یہاں اوپر پہنچنا یہ ارتقاء کی دلیل کیا ہے، بات ہے؟ یہ اشرف ہونے کی دلیل بھائی ہے، کیا بات یہ ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ شرف انسان اور انسانیت اگر ہے تو یہ ہے کہ میں نیچے بھیجنے والے کے ذریعے سے پھر اوپر بلواتا ہوں اور سدرۃ المنتہا مقام عطا فرماتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور مجھے سر اقبال کے وہ مصرے سنائی دیتے ہیں، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ سبحان اللہ۔ میں ناظرین اکرام پروگرام حشر بیش میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد پھر حاضر ہو رہا ہوں، اور مزید کچھ جاننا ہے، مزید کچھ شیئر کرنا ہے۔ صوفیاء کرام کی مجالس میں موجود جو انمول موتی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام حشر بیش میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخلیق آدم کے ضمن میں شیطان کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے نافرمانی کی، عظمت آدم کا انکار کیا اور حکم الہی سے اعراض کر کے ملعون بن گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیطان تو ایک لعنت سے مردود اور ملعون ہوا۔ آج کتنے انسان ایسے موجود ہیں جن پر روزانہ ہزاروں مرتبہ آسمان سے لعنت نازل ہوتی ہے، لیکن وہ غافل ہیں اور انہیں اس کی خبر نہیں۔ الامان والحفیظ۔ حضور میں تو حیران ہو گیا ہوں بزرگوں کی یہ بصیرت کہ دیکھیے کہ آج خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو بات ارشاد فرمائی، انسان کا شاید ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ آج ہم کس قدر غافل ہیں، آج ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو وہ تو ایک نافرمانی کی وجہ سے عوض ملعون مردود ہوا۔ غور کرنے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بصیرت افروز یہ فرمان ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا، اور وہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو محض اس چیز میں تو مشابہت پائی جاتی ہے نا کہ اللہ نے اسے بھی سجدے کا کہا تھا اور وہ منکر ہو گیا تھا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک روزانہ 5 مرتبہ الگ سے دعوت دیتا ہے۔ جی یعنی ایسا ہونا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو صبح ایک دفعہ دعوت ہو گئی، اذان ہو گئی، بھائی یہ وقت ہے آ جانا، نہ فجر کا وقت آئے گا مؤذن خود خدا کا نمائندہ بن کے آئے گا، جی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کے لیے۔ 5 مرتبہ رب دعوت دے کے بلاتا ہے۔ جی تم دنیا میں کوئی مال و دولت والا ہو، کرسی والا ہو، اس کی دعوت آئے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں بار بار بلاتا ہے، جی اور تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز نہیں ہوتے ہو، تو غور تو کرو، وہ ایک سجدہ نہ کیا اور اتنا دور کر دیا گیا، تو یہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے نا کہ وہ تمہیں بار بار بلا کے سجدے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اچھا، لعنت کا جو لفظ ہے اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ اس شیطان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرما رہے کہ انسان بھی تو ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو بجائے اس کے کہ اس طرح کے عمل کریں کہ رحمت خداوندی میں چھپ جانے کا ذریعہ بن جائیں، وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ خدا انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ لعنت کے توق ان کے گلے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہی اعمال ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرمایا کرتے ہیں تمہارا رب جو ہے نا وہ نکتہ نواز ہے، جی 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 اللہ وہ چھوٹی سی بات پہ چاہے تو بخش دے۔ وہ بھی تو ایک خاتون تھی کہ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی نہ دیکھی، اسے ادا پسند آئی، بس وہ بے پرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، اس نے ایک نقطے پہ بخشش کر دی، واہ سبحان اللہ۔ اور وہ چاہے تو ایک نقطے پہ پکڑ کر لے۔ تو تمہیں کیا خبر کہ کس نقطے پہ جا کے بخشا جانا ہے اور کس نقطے پہ جا کے پکڑا جانا ہے؟ تم تو ہمیشہ یوں زندگی گزارو کہ اللہ پاک کی رحمتیں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی پکڑ کبھی قریب نہ آئے، قریب نہ آئے، وہ نقطہ نواز ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ ایک الگ رحمت سے دوری کا سبب ہے، جی اور اتنے ڈرا کرتے تھے اللہ کے برگزیدہ بندے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کتنی مرتبہ تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی روتے روتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کا رونا مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے یہ چڑیا کتنی اچھی ہے،
جو آزادی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ اللہ. عمر فاروق کہا کرتے تھے میں تو چاہتا ہوں سب برابر سرابر ہو جائے, نہ کچھ مجھے ملے نہ مجھ سے پوچھا جائے, یہ بھی ہو تو برابر مجھے قبول ہے. بھائی خوب. حضرت عثمان غنی قبر کے پاس کھڑے ہو کے روتے تو زمین گیلی ہو جایا کرتی تھی. اور حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے جس دن میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا وہ میری عید کا دن ہوگا. ہاں سبحان اللہ. اور کتنے بزرگان دین ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو نماز میں اس وجہ سے کھڑے ہو کر ڈرتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے چھت ہم پہ نہ گر پڑے. اللہ اکبر. مولا علی جب وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کہا کیوں چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ کہا یہ تصور آتا ہے نا کہ وضو کے بعد کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو خوف کے مارے میرا چہرہ زرد ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے جب شیطان راندہ درگاہ کر دیا گیا تو سبق سیکھنے کی بات ہے. بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, کس چیز سے راضی ہوتا ہے, یہ معیار سیکھو اور اسے راضی کرنے میں لگ جاؤ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ریت کی طرح وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم کہہ رہے ہوگے دنیا میں بھیجو میں پھر کچھ کر کے آ جاؤ. ہاں علامہ صاحب کیا بات ہے, بہت نصیحت آموز انداز میں. ظاہر ہے میرے سوال کی جو ریکوائرمنٹ تھی ماشاءاللہ اس کو کتنے خوبصورت پیرائے میں آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام لغزش کے سبب جب جنت سے نکال دیے گئے تو کوہ سراندیپ میں اترے اور 370 سال اسی حالت میں روتے رہے اور بارگاہ الہی میں مسلسل سجدہ ریز رہے. ناظرین یہ یاد رہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ بیان فرما رہے تھے تو اس وقت خود بھی آپ دیدہ تھے اور آپ کی اس کیفیت پر آپ نے فرمایا قول اشد البلاء فی الاولیاء و اشد فی الانبیاء. حضور ایک تو بزرگوں کا واقعات سننے اور سنانے کا ان سے جو رنگ ہے وہ بھی ایک کمال اپنی جگہ ہے, اور خوبصورت تعبیرات پیش کرنا پھر اس طرح تمثیل کا معاملہ, اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے دنیا میں آنے پر یہ فرمانا کمال تعبیر ہے کہ انبیاء اور اولیاء کرام پر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. کیا ارشاد فرمائے گا قبلہ؟ یہاں ایک تو یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. جی جی جی. یہ ہے ہی بات یہ کہ ان مشکلوں سے نکل کر پہنچے تو رتبہ پائے اور رتبے پر پہنچے تو پھر مشکل آئے. یہ کیفیات ہوتی رہی ہیں اور کیوں ہوئی ہیں کہ جو پیچھے چلنے والے ہیں ان پر اگر تھوڑی سی بھی مشکل آئے تو یہ محسوس کریں کہ جو قائدین ہیں ہمارے, اکابرین ہیں ہمارے, وہ جب اتنی مشکلوں سے گزر گئے تو پھر یہ بھی ہمارے لیے تقلید کا تقاضا ہے کہ ہم صابر و شاکر ہو کر ان مشکلوں سے گزریں. ایک تو یہاں یہ بات ہے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجود وجہ کائنات ہیں, ان کے لیے کیا چیز نہیں ہو سکتی تھی یا تھی؟ صحیح بات. کتنے ادوار سے, کتنی مشکلات سے, کتنی آزمائشوں سے آپ گزرے. کیوں گزرے؟ اس لیے کہ جس کے لیے کائنات بنی اس کو ان مشکلات سے گزار کے یہ بتایا گیا کہ تم اگر تقریر و تتبع چاہو تو پھر یہ آزمائش بھی تم پر آئے گی. اور اولیاء کرام ان میں ایک اشارہ ہیں, اس لیے کہ وہ پھر قائدین ہوتے ہیں. تو یہاں بھی بڑی واضح طور پر کہا گیا کہ جو انبیاء اور اولیاء پر آزمائش آتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ اس لیے ہوتی کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. ایک اور چیز اس میں بہت خوبصورت طریقے سے بتائی گئی کہ پھر 300 سے زیادہ برس, 370 یا 360 سال حضرت آدم نے توبہ کی جی, اور اپنے اس کام کے لیے کہ جس کام کے باعث آپ یہاں بھیجے گئے تھے اس پر اپنے ندامت کا اظہار کیا. اب ذرا دو چیزیں نوٹ کر لیں. ایک مسجود ملائک کا مقام دیا جی, اور اب آزمائش کا مقام آ گیا, اللہ اکبر. اور اب مسلسل معافی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارا باپ ہے جو سب سے پہلے تخلیق ہوا, اس سے اگر سرزد ہوئی ہے کوئی بات تو وہ بھی سجدہ ریز ہے اور توبہ کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے بھی وسیلہ بنایا تو میرے اور آپ کے آقا ہی کو بنایا. اللہ اکبر. اللہ بنایا نا. تو اس اعتبار سے یہاں ایک اشارہ جو مل رہا ہے وہ یہ ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں جلدی سے ریکارڈ کو واضح کرنے کے لیے
کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو واقعات ہیں، ملفوظات ہیں، وہ حضرت امیر حسن نے بھی لکھے تھے۔ جی اب ذرا دیکھیے یہاں ہے صحت مند مسابقت کہ آپ نے پھر پوچھا، لکھا، پھر پوچھا، اور اب آپ پھر لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ تشتری، یہ تشت جس میں انواع و اقسام کے انعامات ہیں، ان میں میرا حصہ بھی رہے، اللہ اکبر۔ اور اس توسط سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ ہم آج بیٹھے ہوئے رشک بھری کیفیت میں ہیں کہ وہ کیا مجالس ہوں گی، ہائے ہائے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کی مجالس کیا تھیں۔ تو درجہ بدرجہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر دور ہو رہے ہو تو قریب آنے کے لیے تمہارے پاس ان محافل کے تذکرے کی تجدید کے سوا کوئی اور منزل ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور جو آپ نے جس پیرائے سے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، یعنی تمہارے باپ، تمہارے جد اعلیٰ نے بھی جب کوئی لغزش سرزد ہوئی تو سجدہ ریز ہو کر مسلسل توبہ فرمائی، مسلسل معافی مانگی، تو کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں ہم۔ لیکن ایک بات ہے جو ضامن بنی، ایک بات ہے جو آج بھی ہمارا سہارا ہے، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ بریک کے بعد پروگرام حشر بہشت میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ ایک سوال ہے جس پر میں دونوں صاحبان علم کا زاویہ نگاہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور راحت المحبین، کیا خوبصورت نام ہے صوفیاء کی ان مجالس کا۔ اس میں موجود ملفوظات نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلم بند کیے ہیں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو اسی مجلس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو ہماری محبت میں ثابت قدم ہوگا اس پر ہم بلائیں نازل کریں گے، اور جب کوئی آزمائش نہ ہوگی تو وہ خود اس کے نازل ہونے کا تقاضا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور ایک غضب زاویہ ہے، ایک عجب معاملہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس پر اللہ کی نعمتوں کا پہم نزول ہے، مسلسل نزول ہے، شاید وہ اللہ کے حصار کرم میں ہے، لیکن اللہ جسے قریب کر رہا ہے فرماتا ہے ہم آزمائشیں نازل کریں گے، اور نہیں ہوں گی تو وہ تقاضا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اللہ اکبر۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کیا بات ہے، واہ۔ جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں اور وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ قرب خداوندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، 300 سال تک توبہ کرتے رہے اور ابھی توبہ مقبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں مصائب، تکالیف اور آزمائش کی منزلوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عشق کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عشق کی منزلیں تبھی طے ہوتی ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ان 300 سال میں روزانہ حضرت آدم علیہ السلام ایک منزل طے کر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ان کی اولاد میں بھی پھر یہی نظام جاری کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ عطا کرنا ہے نا تو اسے تکلیفوں سے گزارنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو، تیار ہو جاؤ۔ اور کہا نبیوں پر تو ایسے تکلیفیں آتی ہیں جیسے بلندی سے پانی گہرائی کی طرف اترتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور مومنوں کے لیے تو اس میں نوید ہی نوید ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے بندہ مسلم کو اور وہ اس پہ صبر کر لے تو اللہ پاک ایک کانٹے کے بدلے بھی اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس نے اللہ پاک کا شکر کیا، حمد ادا کی،
تو हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक जन्नत में एक महल बनाता है अल्लाह और उस महल का नाम रखता है बैतुल हम्द। अरे अपने बच्चे पर सब्र करने वाले, तुझे ये महल अता करेंगे। अल्लाह अकबर। तो मंजिलें जिसने भी तय की है ना इश्क की, आप औलिया किराम को देख लें। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वो मसनद कादरिया तो सबको नजर आती है, जिस पर वो बराजमान होकर अब फरामीन जारी कर रहे हैं, अब दर्स दे रहे हैं, अब मखलूक खुदा को नसीहत कर रहे हैं। लेकिन उस मजलिस तक, उस मसनद तक गौसे पाक पहुंचे कैसे, ये किसी ने देखा है? अपनी वालदा की जुदाई की अलग कहानी है, दौरान तालीम तकलीफ़ों की अलग कहानी है, सहराओं में जाने की अलग कहानी है। ये जब तकलीफ़ों के मरहलों से गुजरते हैं तो अल्लाह पाक इन्हें रोज़ बरोज़ दर्जों की बुलंदी अता फरमाता है। और ये जो कहा ना कि खुद तलब करते हैं कि तकलीफ आए और दर्जे बुलंद हो जाएं। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया था ना कि आपकी ख्वाहिश क्या होती है? कहा ख्वाहिश तो बस ये होती है कि शदीद प्यास हो, अल्लाह शदीद प्यास हो, गर्मी के बड़े बड़े दिन हो और अली रोजे से हो। अल्लाह अकबर। तकलीफ की तरफ नहीं देखा, वो ये देख रहे हैं कि जब इफ्तार का वक्त आएगा तो रब दर्जे कितने बुलंद करेगा, कितने बुलंद करेगा। और क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं कि जब तकलीफें बर्दाश्त करने वालों को उनका मौला नेमतें अता फरमाएगा तो जिन पर तकलीफें नहीं आई होंगी वो उन्हें देखकर ऐसा रश करेंगे, कहेंगे या अल्लाह काश तो दुनिया में हमारे जिस्म कैंचियों से काट देता। अल्लाह अकबर। और ऐसे भी फिर बुजुर्ग हैं, किसी जंगल में हैं, किसी झोंपड़ी में हैं, पूरे जिस्म पर बीमारी है, फालिज का अटैक है, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अल्लाह। पूछा आप किस चीज पर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं? कोई चीज सलामत नहीं। कहा तुम जिस्म को ना देखो, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मेरा दिल मेरे मौला से राजी है, अल्लाह। मेरा दिल सलामत है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तकलीफों पे नजर न रखी, उन्होंने हमेशा अपने मौला पे नजर रखी। अरे ये तो पर्चे हैं दुनिया में, किसी को मौला ने दे के आजमाया है, किसी को ले के आजमाया है। हकीकत ये है कि वो जिस हाल में रखे उससे राजी रहना। बिल्कुल। आखिर में मेरे मुस्तफ़ा का एक फरमान कहा, जो रब के थोड़े दिए हुए पर दुनिया में राजी हो जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह हुजूर क़िबला हर जा के बलाए तुस्त बर जानम बाद, चूं बर रज़ाए तुस्त बर जानम बाद, गर बरसरे आशिकां बलाहा बाशद, आ जुमला बलाए तुस्त बर जानम बाद। क्या फरमाइएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वही जो हजरत ने फरमाया उसका तौसीई मंजरनामा यह है जी कि अगर कोई बला, कोई आजमाइश, कोई तहदीद किसी पर आ रही है, किसी आशिक पर, तो ये मुझ पर आ जाए ताकि मैं इश्क के उस मनसब से मुस्तफिज हो जाऊं कि जिनको आजमाइश के लिए समझा गया और चुना गया। अल्लाह। एक तो ये। दूसरी बात ये कि औलिया पर और अकाबरीन पर अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उनकी ये सारी बलाएं, उनकी ये आजमाइशें, उनकी ये तकालीफ अपने ऊपर लेने की तमन्ना तो करूं। तमन्ना करना अपने आप को पेश करने के, वो जो है ना कि अगर नहीं आती हैं तो वो खुद चाहता है कि उसकी आजमाइश हो। और यहाँ इशारतन एक बात अर्ज करूं, हर चलने वाला ऐरा गैरा क्लास में बैठने वाला ये तमन्ना नहीं करता कि वो ग्रेजुएशन का पेपर देगा। जी। ग्रेजुएशन का पेपर या इंटरमीडिएट का पेपर वही देगा जिसने कि 12 क्लासें या 14 क्लासें तय कर ली हैं। और अब अगर उसका पेपर दिया जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है तो वो खुद जाता है जी कि मेरा पेपर ले लिया जाए। अल्लाह। ये उनमें से हैं कि वो एक तो ये समझते हैं कि जिस पर ये आजमाइश आई है वो क्वालिफाई कर रहा है। जी जी। वो शुक्र अदा करते हैं कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर तमन्ना करते हैं। और ऐसी सूरत में मैं अर्ज कर दूं कि जितने ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको अंबिया तक की
توجہ دلائی گئی کہ یہاں چلے جاؤ. وہ واقعہ ہے پورا کا پورا کہ کہا گیا کہ اس کی دعا سے تبدیل ہو گئی تقدیر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. پوچھا گیا کہ کہاں ہے وہ، تو ایک کوثار کے کونے میں بیٹھا ہے، عبادت 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 کر رہا ہے. اور وہاں یہ خاتون پہنچی ہے اور کہا ہے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا. تو پوچھا کون سے حصے کا؟ جب یہ سوال کا جواب نہیں ملا تو ہر حصے کا ایک ٹکڑا رکھ کے کہا لے جاؤ، پتہ نہیں کون سے حصے کے طلبگار میرا مولا ہے. تو وہاں آ کے اللہ نے کہا کہ دیکھا وہ ہے جو صرف میرے لیے زندہ ہے اور میرے لیے مر رہا ہے. اسے صرف یہ پتا چلا کہ مجھے جسم کے کسی حصے کی ضرورت ہے تو اس نے پوچھا اور جواب میں ساری چیزیں دے دی. یہ تکلیف کو خود سہنا، خود بلانا ہے. اور آخر میں عرض کروں کہ یہ کیفیت ایسی نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. وہ جب دے تو. اور یہی بات سب سے اہم ہے سلمان صاحب کہ کہنا بہت آسان ہے کہ مجھے نسبت ہے، رغبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، عشق ہے، محبت ہے، لیکن اس پر پورا اترنا مشکل ہے. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمنا کرتے ہیں تو پورا بھی اترتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو ادوار آیا ہے وہ ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آیا ہے، منزلت دینے کے لیے آیا ہے. اور ان کی ساری منزلتیں جو ہیں وہ ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد انہیں ملتی. ہاں، اور پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا. اور یہاں بھی اگر یہ والی بات ہے نا تو بہت نازک سی بات آپ نے فرمائی ہے، چھیڑی ہے. تو عام طور سے کیا شعر تو یہی ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ مصرع ثانی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم بات ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. لوح اور قلم دے دیا، جو چاہو لکھ لو، دے دو. وہ تو ٹھیک ہے. نہیں، مصرع اولا میں جو کمال ہے وہ ہے انعام. وہ یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کمال جب اللہ یہ کہے کہ ہم تیرے ہیں تو لوح قلم تو پھر مخلوق میں آ گئے نا. خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں. واہ 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 سر، کیا نشاندہی فرمائی، کیا آپ کا زاویہ نگاہ. اللہ یہ بصیرت یہ روشن رکھے، سلامت رکھے. ناظرین کرام، جو اختتام ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بات پر اور انتہائی اہم نقطے پر اور انتہائی اہم بات پر کہ جو ہشت بہشت میں مجالس صوفیاء چشت ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کے قریب بندوں کا کرنا ان صوفیاء کرام نے اپنی تربیتوں کے ذریعے اور آج اس مصرے کے ذریعے جو پروفیسر انوار احمد زئی صاحب نے نشاندہی فرمائی ہے. مصرع ثانی پر تو دھیان بعد میں جائے، وہ تو پھر مخلوق ہے. جب رب اپنے آپ کو رب عطا کر دے تمہیں، رب کہے کہ ہم تیرے ہیں، تو پھر کس چیز کی کمی ہو انسان پر، عقبہ میں، انسان پر، دنیا میں. جب اسے رب مل جائے جس کی تلاش میں مظفر نے کہا تھا نا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. ایک چھوٹی سی ایک کامن سی ایگزامپل میں پیش کرتے ہوئے پروگرام سے رخصت ہوں گا کہ ایک بندہ جو بھاگ رہا دوڑ رہا ہے، ایک تو ہے محنت مسلسل، دینا تو رب کے ہاتھ میں. رب تو یہ کہتا ہے، رب تو یہ کہتا ہوگا کہ میں نے تیرے نصیب تیرے مقدر میں جو لکھ دیا اتنا ہی اور اس وقت ہی دوں گا، اب تو جتنا مرضی بھاگ لے. تو انسان کو چاہیے کہ جو جب جتنا ملا اس پر راضی ہو جائے، ہنسی خوشی اس کی رضا میں راضی ہو جائے، تاکہ وہ تمہارے گمان سے زیادہ تمہاری بساط سے عطا کرے. اور آج بات یہ ہے کہ اگر وہ عطا نہیں بھی کرتا اور آخری دم تک اگر مصائب کا، مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا ہے، تو ذرا دیکھیے تو آپ کس کے عمل پر عمل پیرا ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ تو انبیاء کے ساتھ معمول رہا، یہ تو اولیاء کاملین کی تمنا رہی کہ ہمیں آزمائشیں ملیں. جس طرح وہ ایک مصرع تھا کسی شعر کا، وہ کسی نے کسی اور زاویے سے کہا تھا، مگر آج میں صوفیاء کرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہوں کہ مولا مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر، کیونکہ ان اذیتوں میں آ کر، ان مشکلات میں آ کر میں تجھ سے قریب ہو جاتا ہوں، میرا تجھ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو ناظرین، پروگرام ہشت بہشت میں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، آج بھی آپ تشریف لائے اور مستقل آپ ماشاءاللہ آپ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں ہیں اسی کے کرم کی وضاحتیں جو سچی بات ہے. اور میں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، حضور آپ تو
ایک مکتب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین اکرام، ہشت و عیش میں زندگی بخیر. تو نیکسٹ ویک پھر کسی ولی کامل کی درگاہ میں ان کے دامن میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں گے. اذکار ان صوفیاء کے نہ منہ اس قابل نہ دہن میں موجود زبان اس قابل ہے، لیکن جب اس زبان پر یہ اذکار آ جاتے ہیں تو یہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے ذکر کو رب تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے. اللہ اپنی رضا میں راضی ہونے والا بندہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.